العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس فإني سمعته يقول له كذاب. امام مسلم اپنے استاد احمد بن یوسف الازدی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ عبد الرزاق سے انہوں نے سمعت عبد الرزاق، میں نے عبد الرزاق کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو کبھی بھی کسی کو صراحت کے ساتھ سخت الفاظ میں جرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کو کذاب کہا ہو الا لعبد القدوسی، سوائے عبد القدوس نام راوی کے، اس لیے کہ اسے وہ کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کذاب، کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل میں جرح کرنے والے جو ائمہ اور محدثین تھے یہ تین طرح کے ہوتے تھے۔ ایک تو جرح کرنے میں کچھ لوگ بڑے سخت ہوتے تھے، تھوڑی سی کسی چیز میں کوئی ذرہ برابر بھی کسی راوی میں معمولی بھی کوئی سبب جرح پایا جاتا تھا اس پر سخت الفاظ میں جرح کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو تساہل سے کام لیتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے لوگ یہ اعتدال سے کام لیتے تھے کہ جرح کرتے تھے، جرح کی ضرورت پر جرح کرتے تھے، اور جتنی ضرورت ہوتی اتنا ہی جرح کرتے تھے، اور یہی بہتر اصول اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک اتنی آسانی سے صراحت کے ساتھ کسی کو کذاب نہیں کہتے تھے، لیکن عبد القدوس سے راوی کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں کہ وہ اسے کذاب کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعتاً کذاب تھا، اس وجہ سے آپ نے اسے کذاب کہا۔ وبه قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت؟ عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی فرماتے ہیں کہ ابو نعیم سے میں نے سنا وذکر المعلى بن عرفان، اور معلى ابن عرفان کا ذکر کیا، فقال، پھر اس کے بعد آپ نے کہا قال حدثنا ابو وائل، کہ مجھے ابو وائل نے کہا خرج علینا ابن مسعود بصفین، کہ ابن مسعود نے ہمیں صفین میں کہا، فقال ابو نعیم، تو ابو نعیم نے کہا اتراه بعث بعد الموت، کیا تو ایسا سمجھتا ہے کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا؟ اس لیے کہ واقعی صفین سے پہلے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو جب آپ کا انتقال ہو چکا تھا تو پھر فرماتے ہیں کہ صفین کے موقع پر ابن مسعود کو دیکھا، ہمارے پاس ابن مسعود آئے، کہاں سے آئے؟ قبر میں سے اٹھ کر آئے تھے کیا؟ یعنی اس کو غلط ثابت کر رہے تھے آپ کہ یہ جھوٹی بات ہے کہ عبداللہ بن مسعود کو صفین کے موقع پر نکلتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا سن ہجری 32 یا 33 میں، اور صفین یہ اس کے بعد واقع ہوئی۔ تو اب اگر عبداللہ بن مسعود زندہ ہوتے تو ظاہر سی بات ہے، بات صحیح تھی، لیکن صفین کا وقوع
یہ اس کے بعد 3233 ہجری کے بعد ہو رہا ہے، جبکہ آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ تو خرج علینا کہنا، کہا کہ یہ سراسر غلط ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے روات جو ہوا کرتے تھے ان کی پوری نظر ہوتی تھی تاریخ روات کے اوپر، وہ پوری نظر رکھتے تھے کہ کس کا انتقال کب ہوا ہے، کون سے صحابی کب شہید ہو رہے ہیں، کب ان کا انتقال ہو رہا ہے، اور ان کے بارے میں کس چیز کی نسبت کس وقت کی جا رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے یہ لوگ اس طرح سے ساری چیزوں کا علم رکھتے تھے تاکہ اس طرح سے لوگ غلط بیانی سے کام نہ لے لیں۔ وبه قال حدثنا عمرو بن علي وحسن الحلواني كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت قال فقال الرجل أغتبته قال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم إنه ليس بثبت۔ عمرو بن علی بن حسن الحلوانی فرماتے ہیں، اور وہ دونوں عفان بن مسلم سے کہ عمرو اور حسن بن حلوانی، قال كنا عند اسماعیل بن علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، تفصیل سے ان کا تذکرہ ہوا اس سے پہلے، کہ اسماعیل بن علیہ ان کے پاس تھے ہم، تو ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کے بارے میں کوئی بات بیان کی، فقلت ان هذا ليس بثبت، تو فرماتے ہیں کہ عفان بن مسلم نے کہا کہ لیس بثبت، یہ صحیح نہیں ہے، یہ آدمی ثبت نہیں ہے۔ فقال الرجل، تو ایک دوسرا آدمی تھا، اس نے کہا اغتبته، ارے آپ نے اس کی غیبت کر دی، آپ نے اس کو لیس بثبت کہہ دیا۔ قال اسماعیل ما اغتابه، تو اسماعیل ابن علیہ محدث کبیر ہے، تو انہوں نے کہا لے اس میں کیا کون سی غیبت ہوئی بھائی، ولکنه حکم انه لیس بثبت، کہ بھئی عفان بھی مسلم بھی معمولی آدمی نہیں ہے، بڑے آدمی ہے یہ، لہذا انہوں نے اس پر حکم لگایا کہ بھئی یہ ثبت نہیں ہے، تو یہ غیبت تھوڑی ہوئی۔ تو انہوں نے گویا کہ امام مسلم درپردہ تردید کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جرح کرنا یہ غیبت میں داخل ہے، تو کہا کہ نہیں، یہ محدثین بھی اس طریقے سے جرح کرنے کو غیبت میں شمار نہیں کرتے تھے، بلکہ حفاظت دین کے لیے جرح کو ضروری سمجھتے تھے۔ تو کہا کہ اس طرح سے جرح کرنا واقعتاً اس میں اسباب جرح پائے جاتے ہو، اور جرح کرنا کہا اسے غیبت نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس راوی پر حکم لگانا کہا جائے گا، اور حقیقت بیانی سے کام لینا کہا جائے گا۔ وبه قال حدثنا ابو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن انس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة، وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة، وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة، وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب فقال ليس بثقة، وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة، وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم، وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا، قال لو كانوا ثقة لرأيته في كتبي۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے محدثین اسی زمانے میں جس زمانے میں احادیث کو اسانید کے ذریعے سے بیان کیا جاتا تھا، کہ اس زمانے میں آپس میں مذاکرہ کیا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بھئی فلاں کے بارے میں کیا، فلاں کے بارے میں کیا، فلاں کے بارے میں کیا، نام بنام پوچھتے تھے، اس لیے کہ مبہم نہیں چلتا ہے جرح کے باب میں۔ تو اس لیے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ابو جعفر الدارمی فرماتے ہیں امام مسلم کے استاد کہ ہمیں بشر بن عمر نے بیان کیا، قال سألت مالک بن انس، کہ میں نے مالک بن انس سے پوچھا کہ یہ محمد بن عبد الرحمن جو سعید بن مسیب سے روایت نقل کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کہا لیس بثقۃ، ثقہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ صالح مولا التوأمہ سے جو مشہور ہے صالح نامی راوی، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ کہا لیس بثقۃ، ثقہ نہیں ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ میں نے ان سے ابی الحویرث کے بارے میں پوچھا، فقال لیس بثقۃ، کہا یہ بھی ثقہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر میں نے ان سے پوچھا اس شعبہ کے بارے میں الذی یروی عنہ ابن ابی ذئب، ابن ابی ذئب جن سے روایت نقل کرتے، اس لیے کہ شعبہ نام کے بہت سارے راوی ہیں، تو انہوں نے تحدید کے ساتھ پوچھا کہ ابن ابی ذئب اپنی روایتوں میں جس شعبہ کا تذکرہ کرتے ہیں اس شعبہ کے بارے میں کیا کہا؟ فقال لیس بثقۃ، کہا وہ بھی ثقہ نہیں ہے۔ وسألته عن حرام بن عثمان،
کہا میں نے حرام ابن عثمان کے بارے میں پوچھا، قال لیس بثقۃ، یہ بھی ثقہ نہیں ہے۔ لگتا ہے پوچھنے والے بھی سارے لیس بثقۃ ہی کے بارے میں پوچھنے کے در پہ تھے۔ کہا سألت مالکا عن هؤلاء الخمسة، کہا میں نے کہا ان پانچوں کے بارے میں، فقال لیسوا بثقۃ فی حدیثہم، ارے بھیا بولا نا ایک مرتبہ، نام لے کے بولتا ہے، ہر ایک کو لیس بثقۃ لیس بثقۃ بولتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے، کہا لیسوا بثقۃ، کنفرم ہے، اور اگر ریکنفرم کرتا ہے تو ریکنفرم بھی ہے، کہا یہ ثقہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ ہمارے محدثین کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، کہا کہ نہیں یار بیچارے کو چلو ثقہ کہہ دو، کہا نہیں، ایک مرتبہ حکم لگا دیا تو لگا دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ٹھوک بجا کر ثقہ اور عدم ثقہ کی تعین کرتے تھے، ایسے ہی الل ٹپ اپنی مرضی سے کیا کرتے تھے نہیں۔ اعتراض کرنے والے کو کیا ہے، کچھ بھی اعتراض کرے، لیکن ان کی جد و جہد اور محنت کو دیکھنا چاہیے۔ واقعات ان محدثین نے جو کارنامہ انجام دیا ہے علم حدیث کی حفاظت کے لیے، اس کا بدلہ سوائے اللہ کے انہیں اور کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے تو پوچھ لیا، کنفرم بھی کیا اور ریکنفرم بھی کیا۔ وسألت عن رجل آخر، ایک اور آدمی سے، محدث سے پوچھا انہوں نے، فقال هل رأيته في كتبي، کہا میری کتابوں میں جہاں پر میں نے حدیثوں کو جمع کیا تو نے دیکھا کیا ان پانچ میں سے کسی کو؟ قلت، تو راوی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ لو كانوا ثقة لرأيت في كتبي، اگر ثقہ ہوتے تو میرے اپنی کتاب میں ذکر کرتا، لیکن میں نے ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثقہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے ثقہ راویوں سے روایت کا انتظام کیا ہے۔ تو اس طرح سے کہا ایک سے نہیں، دو سے نہیں، دو دو تین تین لوگوں سے جا کر کیا کرتے تھے، ثقہ اور عدم ثقہ راویوں کے بارے میں تحقیق کرتے تھے، مذاکرہ کرتے تھے اور پوچھتے تھے، اور اس طریقے سے بات کو مکمل طور پر ثبوت تک کیا کرتے تھے، پہنچا دیتے تھے۔ وبه قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن ابي ذئب عن شرحبيل بن سعد وكان متهما۔ فرماتے ہیں اپنی سند سے فضل بن سہل کے حوالے سے کہ حدثنا حجاج نے کہا کہ ہمیں ابن ابی ذئب نے بیان کیا شرحبیل بن سعد سے، وکان متہما، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ شرحبیل بن سعد جو ہے یہ متہم راوی ہے، روایت بیان کر دیا لیکن ساتھ میں بیان کر دیا کہ اس سند کے اندر میں شرحبیل جو آ رہے ہیں، یہ شرحبیل کیا ہے، متہم راوی ہے، ان پر گویا جرح ہوئی ہے، اگرچہ کذاب نہیں کہا گیا لیکن متہم بالکذب یعنی جرح خفیف ہے، البتہ ہے۔ تو فرماتے تھے کہ اگر خفیف جرح بھی کسی پر ہوتی تھی، اس سے روایت نقل کرتے تھے تو اس کی نشاندہی کر دیا کرتے تھے کہ بھیا یہ راوی متہم ہے، تاکہ سامنے والا احتیاط سے کیا کر لے، کام لے۔ وبه قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کا گزرا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا، طالقانی فرماتے ہیں، ابو اسحاق الطالقانی، لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة۔ کہ اگر مجھ سے پوچھا جاتا، مجھے آپشن دیا جاتا، مجھ سے سوال کیا جاتا کہ آپ جنت میں جانے کو پسند کریں گے یا عبداللہ ابن محرر کی ملاقات کو پسند کریں گے، تو فرماتے میں دونوں کو نہیں چھوڑتا، لاخترت أن ألقاه، آگے میں پسند کرتا کہ ان سے ملاقات کروں، اس لیے کہ ان کے بارے میں اب تک کہ میں نے حسن ظن قائم کیا ہوا تھا، لوگوں سے جیسا سنا تھا اس سننے کے اعتبار سے ایسا تھا کہ بہت اچھے آدمی ہیں، تو میں نے اس بات کو پسند کیا کہ جنت میں جاؤں بعد میں، لیکن پہلے ان سے مل لوں، اتنے اچھے تھے میری نگاہ میں۔ فلما رأيته، لیکن بالمشافہہ جب ان سے ملاقات ہوئی، كانت بعرة أحب إلي منه، تو فرماتے ہیں کہ اونٹ کی مینگنی یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ تھی، یعنی انتہائی بیکار آدمی، کیا کہتے ہیں، انتہائی بیکار، یعنی اس کو یعنی پہلے اتنے پسند تھے کہ جنت میں جانے سے پہلے ملنے کو تیار، لیکن اب الٹا ہو گیا۔ کہا میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ یار یہ آدمی تو انتہائی قسم کا بکواس لگتا ہے، عبداللہ ابن محرر، کہا
تو میں نے کہا کہ میں تو جنت میں بھی اس سے ملنے جانے پہ تھا، کہا کہ اب تو یہ میں نہیں اچھی اس سے دو. تو یعنی ان میں کوئی ایسی چیزیں انہوں نے پائی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس آدمی کو بالکل پسند کیا نہیں. ویسے بھی عبداللہ بن محرر میں بھی کلام ہوا اس سے پہلے کہ یہ انتہائی کذاب قسم کے راوی تھے، متہم بالکذب، بعض نے کہا ان پر سخت قسم کی جرح کی گئی ہے. تو اس لیے عبداللہ بن مبارک نے ملنے کے بعد ان کے بارے میں ان کی رائے کیا ہو گئی، بدل گئی. میں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے محدثین کے اجتہاد ہے. یہ کیا ہے؟ اجتہاد. اس لیے کہ ایک ہوتا ہے سننا اور ایک ہوتا ہے اس کو دیکھنا. تو بہرحال دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے سننے اور دیکھنے میں. تو انہوں نے جب جو سنا تو ظاہر سی بات ہے بتانے والوں نے جیسا بتایا اس حساب سے ان کو ایسا لگا کہ بھائی بہت بھاری آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے. لیکن جب دیکھ کر انہوں نے اس کی تحقیق کی تو پھر انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ بھائی نہیں، یہ آدمی انتہائی درجے کا گھٹیا ہے، یہ تو صحیح آدمی نہیں ہے. تو اس کو ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کیسے کیسے رائے بدل گئی. رائے بدلی، دیکھنے کے بعد رائے بدلی. اور ظاہر سی بات ہے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ سنا ہوا اور دیکھا ہوا دونوں بڑا فرق ہوتا ہے. دیکھے ہوئے کے برابر سنا ہوا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کی رائے بدل گئی عبداللہ بن محرر کے بارے میں، اور ان کے اوپر سخت قسم کی جرح کی حضرت عبداللہ بن مبارک نے. وبه قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا وليد بن صالح قال قال عبيد الله بن عمرو قال زيد يعني ابن ابي انيسه. یہ یعنی کا لفظ ہے، اس کا مطلب امام مسلم اپنی طرف سے اس کا اضافہ کرتے ہیں کہ زید نام کے بہت سارے راوی ہیں، تو انہوں نے ابن ابی انیسہ کی طرف نسبت کی. لا تاخذوا عن اخي، کہا میرے بھائی سے روایت مت لو. سیدھا سیدھا کہ یہ ایسا نہیں سوچا کہ بھائی بھائی ہے ان کے اوپر کیسے جرح کریں. کہا وہ مجروح تھے تو ان کا اپنا بھائی ہونے کے باوجود بھی زید ابن ابی انیسہ نے ان کے اوپر جرح اور کہا کہ نہیں، لا تاخذوا عن اخی، میرے بھائی سے مت لو، اس لیے کہ وہ صحیح راوی نہیں ہے. لا يخافون في الله لومة لائم. إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قرآن کریم کو معلوم کہ وہ کون کون سے چیزیں ہیں جس سے انسان متاثر ہو کر اپنے دین کے سلسلے میں ترجیح دے سکتا ہے. ان سب کو قرآن نے ذکر کیا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم. 8 چیزوں کو ذکر کیا قرآن کریم نے کہ انسان کبھی ان چیزوں سے متاثر ہو کر کیا کر سکتا ہے، دین کے بارے میں بھی کوئی غلط بیانی سے کام لے سکتا ہے. کہا ایسے ہی موقع پر انسان کا صحیح امتحان ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر وہ دین کو ترجیح دیتا ہے یا اپنی ان دنیاوی نعمتوں کو ترجیح دیتا ہے. کہا ایسے موقع پر بھی اگر وہ دین کو ترجیح دے تو کہیں گے کمل ایمانہ، کہ اس کا ایمان کیا ہے، مکمل ہے. بہرحال زید بن ابی انیسہ نے کمل ایمان کا مظاہرہ کیا اور کہا قل ان کان آباؤکم واخوانکم فاحب الیکم من اللہ ورسولہ. تو اسی پر کیا کیا انہوں نے عمل کیا. فجزا اللہ عن امت محمد خیر الجزا واحسن الجزا فی الدارین. وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثني عبد السلام الوابصي قال حدثني عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو قال كان يحيى بن ابي انيسة كذابا. یہ وہی آگے ہے. عبید اللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یحییٰ ابن ابی انیسہ، تو یہ اوپر جو ان کے بھائی کا نام نہیں آیا تھا، مصنف نے ایسی روایت لے کر آیا جس میں ان کا نام مل گیا. کہا کہ وہ زید ابن ابی انیسہ کے بھائی کون ہیں، تو کہا وہ یحییٰ ابن ابی انیسہ جن کے بارے میں خود ان کے بھائی نے جرح کی. لا تاخذوا عنہ. اور دوسرے راوی نے آ کر اس کی مزید تفصیل میں کہا کذابا، کہ وہ جھوٹا تھا. وبه قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثني سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال ذكر فرقد عند ايوب فقال ان فرقدا ليس صاحب حديث.
کیا فرماتے ہیں کہ حماد ابن زید فرماتے ہیں کہ ایوب کی مجلس میں فرقت کا ذکر ہوا، راوی ہے، فقال ان فرقت لیس صاحب حدیث، کہا کہ فرقت یہ محدث نہیں ہے، حدیث سے ان کا تعلق نہیں ہے، جس باب میں یہ ہوں گے اس باب میں اپنے فن کے ماہر ہوں گے، مگر علم حدیث سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا اس بنا پر برائے کرم ان کا تذکرہ یہاں پر حدیث کے باب میں نہ کیا جائے، خاموشی اختیار کرے تو بہتر ہے، یہ بات انہوں نے بیان کی۔ تو یعنی محدثین کا یہاں التزام تھا اس بات کا کہ حدیث کو انہی لوگوں سے لیا جاوے جو علم حدیث لیے جانے کے قابل ہو، جن کے اندر اہلیت علم حدیث ہو، جو علم حدیث کا اہل نہیں چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو اس سے وہ حدیث لیا کرتے تھے نہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ بِشْرٍ العبدی، یہ ہمارے زمانے میں غیر مقلدین کے جو شتر بے مہار کی طرح لوگوں کے اوپر نقد کرتے ہیں، اگر یہ ہمارے محدثین کے ہاتھ تو چڑے ہوتے تو یہ سب جن کے اوپر یہ جرح کرتے ہیں یہ خود ہی مجروح ہو جاتے ہیں، یہ خود ہی کیا ہو جاتے ہیں؟ مجروح ہو جاتے ہیں۔ ایسے جرح کی جاتی ہے مگر جرح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی جیسے کل ایک مضمون ہمارے ایک دوست نے بھیجا، شیخ لطیف الرحمان صاحب نے وہ کتاب لکھی موسوعۃ مرویات ابی حنیفہ، تو ایک غیر مقلد نے مضمون لکھا اور اس کے اوپر نقد کیا کہ امام ابو حنیفہ فقیہ تو تھے، محدث نہیں تھے، تو تیرا باپ محدث تھا، کیسے محدث نہیں تھے؟ فقیہ اس وقت تک فقیہ نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ محدث نہ ہو، اور امام اعظم ہو کر وہ محدث نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری بات اس نے لکھا کہ ایک ہی روایت کو مختلف راویوں سے بیان کر کر اس کو یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ سے اتنی روایتیں ثابت ہیں، تو صحیح بات ہے، روایت میں جو تعدد آتا ہے وہ سند سے ہی آتا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ روایت میں جو تعدد ہے، اتنی کثرت سے 5 لاکھ اور 10 لاکھ روایتیں، وہ کیوں ہیں؟ متن تو مشکل سے 10,000 5,000 ہے، لوگوں نے بیان کیا کہ زیادہ سے زیادہ، بہت زیادہ تو 40 سے 50,000، لیکن یہ لاکھوں تک جو پہنچتا ہے وہ کیسے پہنچتا ہے؟ ارے سند سے پہنچتا ہے، اختلاف سند کے ساتھ۔ اور کیا بولتا ہے کہ وہ تو اس کو بول کے ابھی پہلے آ کر پڑھ دے، سبق میں بیٹھ جائے ادھر، اس کے بعد پتہ چلے گا دیکھو کس کو کہتے ہیں تعدد حدیث کیسے ہوتا ہے۔ تو ہمارے ایک دوست نے بھیجا کہ میں بولا اس کا کیا جواب دینے کا، اس کو ہوا بھی نہیں لگی علم حدیث کی، یہ جواب دینے کے قابل بھی، میں نے کہا اس کو صرف اتنا لکھ کر بھیج دیا جاوے کہ اس مضمون کا تعصب کی بنیاد پر لکھا گیا ہے اور لکھنے والا فن حدیث سے ناواقف ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی طرف اعتنا کیا جائے۔ میں نے کہا بس اتنا ہی جواب کافی اس کے لیے، باقی اس کا کوئی اعتراض ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا کوئی علمی بات اس نے کی ہوتی تو کچھ کہتے بھی ہم۔ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے 5 لاکھ حدیثیں آتی، 5 لاکھ حدیثیں آتی تو بخاری میں 5 لاکھ کیوں نہیں رہے؟ اس میں لکھتا بھی ہے اوپر سے، کہا کہ امام صاحب سے تو کہا 10,000، اس میں بھی سب ایسا ہے، امام بخاری کو تو 5 لاکھ ہے، تو 5 لاکھ کیسے ہوئی وہ بتا؟ یعنی آدمی لکھتے لکھتے خود بھی نہیں سوچتا ہے، اسی کو کہتے ہیں نا حب کا شیء یعمی و یصم، اسی طریقے سے بغض کا شیء یعمی و یصم، احبب حبیبک حبا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك بغضا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما۔ اس کو معلم الانشاء بھی پڑھانی پڑے گی ایسا لگتا ہے۔ بہرحال وہ بھی قال حدثني، تو یہ جو اپنے آپ کو محدث ہونے کو ثابت کرتے ہیں ان کو علم حدیث کی ہوا بھی نہیں ہے۔ جب اپنے جیسے ادنا طالب علم ان کی بات کو پکڑ سکتے ہیں کہ ان کو علم حدیث کے حوالے لگی ہے، تو دوسروں کے سامنے مولانا لطیف الرحمان صاحب کے سامنے ان کا کیا آئے گا؟ اس کو بولنا تو کام کر تیرا سیدھی، اور کیا لکھا ہے خرج المدینہ، مدینہ منورہ سے پڑھا تو کیا مطلب اس کا؟ ہمارے اوپر رعب جمائے گا، ارے تو 7ویں آسمان پہ پڑھ گیا، ہم کو کیا ہے؟ غلط ہے، کچھ بنتا نہیں لوگوں سے، کیا کہتے ہیں خام خواہ زبردستی سامنے والے پر رعب جاننے کا۔ خریج المدینہ المنورہ، خریج المدینہ المنورہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مدینہ میں تو منافق بھی رہتے تھے،
مسجد زرار بھی بنائی تھی انہوں نے. ایسا بولے کہ وہ مدینہ میں ہے اس لیے کچھ نہیں. قرآن نے نہ کہہ دیا لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی جائیے مت ادھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف کہہ دیا گیا. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ مدینہ میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دودھ سے دھل گئے. نہیں، مدینہ میں رہ کے بھی آپ گھوٹالے کر سکتے ہیں. وہ بھی قال حدثنا، اس لیے کبھی ایسے متاثر مرعوب نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسا بولے کہ میں یہاں سے پڑھا ہوں، میں تو کہاں سے بھی پڑھ کر آیا ہوگا. اصول میں اور فنی اعتبار سے فٹ نہیں ہوتا ہے، غلط تو غلط. کسی کو چھوڑتے نہیں، اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑا ہمارے محدثین نے، تو کون سا آ گیا؟ مدینہ سے پڑھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اب ہم ایسا کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بہت بڑے محدث اس لیے کہ مدینہ سے پڑھے. وہ ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ ابھی گلف میں ہے نا، تو کہا یہ کون ہے سر؟ میں نے کہا کون ہے؟ چھوڑے مولانا بحث مت کرنے، ابھی خام خواہ مطلب آپ اپنے انتباہات تو پیش کیجیے. تو ہنسنے لگے. آگے اصل میں صحابہ تو پوری دنیا میں پھیل گئے تھے اسلام کو پھیلانے کے لیے. کہا صرف منافقیاں رہ گئے تھے، یہ سب ان کی اولاد ہے. میں نے کہا نہیں، یہ بھی غلط ہے آپ کا موقف. بولے تب تو ایسی حرکتیں کرتے. بولے میں نے کہا ایسا نہیں ہے، یہاں بھی صحابہ رکے تھے. تو کچھ لوگ تو ہے ویسے بہرحال. یعنی آدمی جب بکثرت ان کے اندر میں شر دیکھتا ہے تو یہ کہنے پر کیا ہوتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی بات ہے. بات مجھے اتفاق نہیں ان کی بات سے، لیکن انہوں نے کب ایسا کہا؟ جب دیکھا کہ اتنا کثرت سے شر ان کے یہاں پر پایا جا رہا ہے کہ یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کو اولاد صحابہ کہا جائے. لیکن کسی کے اوپر آپ مطلقاً حکم نہیں لگا سکتے. ہر جگہ پر اچھے برے ہر طرح کے ہوتے ہیں. کوئی جگہ ایسی نہیں آپ بتا سکتے ہیں دنیا کے اندر میں. اب جب مدینہ اور مکہ جیسی جگہ کے اندر میں آپ کو 100% اچھے انسان نہیں مل سکتے، تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے دوسرے خطے کی تو کوئی بات ہی نہیں. سب اچھے کے اچھے لوگ ملیں گے وہ جنت میں. وہ بھی وہاں جانے کے بعد ہوں گے، وہ بھی وہاں جانے کے بعد ہوں گے. یہاں سے تو جائیں گے سب کچرا لے کر ہی جائیں گے کچھ نہ کچھ. اس لیے کہتے ہیں حدیث میں کہ جنت میں بھیجنے سے پہلے ان کے دلوں سے کینہ اور بغض اور حسد جو چیزیں تھی وہ سب کیا کی جائے گی؟ ختم کر دی جائے گی. اس کے بعد جنت میں انٹری کی جائے گی، کیونکہ جنت میں بغیر تزکیہ نفس کے انٹری ہوتی نہیں ہے. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي فضعفه جدا فقيل ليحيى أضعف من يعقوب بن عطاء قال نعم ثم قال ما كنت أرى أن أحدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير. پورے نسب کے ساتھ تضعیف کرتے ہیں. ایک تو کیا فرماتے ہیں؟ عبد الرحمن بن بشر العبدی فرماتے ہیں میں نے یحییٰ بن سعید القطان سے سنا. یحییٰ بن سعید القطان من تلاميذ ابی حنیفہ، امام الجرح والتعدیل. امام صاحب کے تلامذہ جب امام الجرح والتعدیل ہو سکتے تھے تو امام صاحب کی نہیں ہو سکتے تھے. عبداللہ بن مبارک بھی امام صاحب کے تلامذہ. جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں جن کو ہمارے مسلم اور بخاری نقل کرتے ہیں سب کون ہیں؟ یا تو امام صاحب کے تلمیذ ہیں یا تلمیذ کے تلمیذ ہیں. کہیں نہ کہیں سے جا کر امام صاحب سے جڑتے ہیں. لہذا کتنا بھی کود پھلانگ کرو امام صاحب سے استغنا برتا جا سکتا نہیں. لا فی الفقہ ولا فی الحدیث ولا فی الاصول. جتنے بھی علوم اسلامیہ ہیں کہیں پر بھی آپ اپنا دامن کتنا بھی جھاڑنے کی کوشش کرو لیکن مشک آباشت کے خود بگوئے. مشک وہ ہوتا ہے جس کو مہکانے کے لیے بولنا نہیں پڑتا ہے کہ بھائی سونگنا ابھی میں آ رہا ہوں. وہ خود ہی اس کی خوشبو ہر جگہ پر کیا ہو جاتی ہے، چپے چپے تک پہنچ جاتی ہے. تو امام صاحب تو مشک سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے. اس لیے نہیں کہ ہمارے ہیں، پوری امت کے ہیں. ہم تو ہے ہی، ہمارے تو ہے ہی اسپیشل ہے وہ، لیکن پوری امت کے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اپنے لیے نہیں کیا. کس کے لیے کیا؟ پوری امت کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے کیا. اور ہمیں جو ان سے محبت ہے الحب فی اللہ، ورنہ ہم کو کیا لینا ہے ان سے؟
ہم کو ان سے یہی لینا ہے کہ اللہ نے ان کو پسند کیا تو ہو سکتا ہے ان کو پسند کرنے سے اللہ ہم کو بھی پسند کرے. احب الصالحین ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ذكر عنده محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي. کیا محمد بن عبداللہ بن عبید بن عمیر اللیثی. تو 4 ناموں کے ساتھ پورا ذکر کر دیا تاکہ کہیں سے دور دور تک اشتباہ کا کوئی شبہ باقی رہے نہیں. کہا فضعفه جدا. تو یحییٰ بن سعید القطان نے کہا انتہائی درجہ ضعیف ہے بھیا. فقیل لیحییٰ, تو یحییٰ سے کہا اضعف من یعقوب بن عطا. کہا نعم, کہا یعقوب بن عطا سے بھی زیادہ ضعیف. کمپیئر بھی کرتے تھے, مقارنہ اور تقابل بھی کرتے تھے کہ اچھا یہ ہے یہ برابر, تو کہتے ہیں نہیں اس سے بھی زیادہ سخت ہے یہ. ثم قال ما كنت احدا ان احدا يروي عن محمد بن عبد الله بن عبد بن عمير. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی اچھے محدث نے عبداللہ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد بن عمیر سے روایت کو نقل کیا. یقین کے ساتھ کہا, اورا, یقین کے ساتھ, اس لیے کہ آپ نے افعال قلوب پڑھے ہوں گے. افعال قلوب کے اندر میں یرا یہ یقین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی کو جب مجہول استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس سے یقین کا معنی مراد لیا جاتا ہے. وبه قال حدثني بشر بن الحكم قال سمعت يحيى بن سعيد القطان ضعف حكيم بن جبير وعبد الأعلى وضعف يحيى بن موسى بن دينار قال حديثه ريح وضعف موسى بن دهقان وعيسى بن أبي عيسى المدني قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لابن المبارك اذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله الا حديث 3 لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن اسماعيل ومحمد بن سالم. نام لے کر ہمارے محدثین بتلا رہے, سب کو کہتے تھے کہ یہ فلاں فلاں کی حدیث مت لئے. کیا فرماتے ہیں بشر بن الحکم فرماتے ہیں میں نے یحییٰ بن سعید القطان سے سنا کہ انہوں نے حکیم ابن جبیر اور عبد الاعلی دونوں کو ضعیف قرار دیا, اور یحییٰ بن موسیٰ بن دینار تیسرے راوی ان کو بھی ضعیف قرار دیا. اور یہاں بھی یہ بھی کہا حدیث ریح, کہا اس کی حدیث تو ہوا کے مانند ہے, یعنی بالکل کسی درجے کی نہیں ہے, بالکل نہ لیا جائے. اور موسیٰ ابن دہقان کو بھی انہوں نے ضعیف قرار دیا. اور عیسیٰ ابن عیسیٰ المدنی قال وسمعت الحسن ابن عیسیٰ یقول, کہ میں نے حسن ابن عیسیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے عبداللہ ابن مبارک نے کہا اذا قدمت علی جریر, کہ تم جب جریر کے پاس جاؤ محدث سے بڑے, فاکتب علمہ کلہ, تو ان کا سارا علم بہت اچھا ہے, سب حدیث ان کے پاس جتنے روات ہیں سب بہت اچھے ہیں. الا ثلاثتن, یعنی ان کو یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ ان کے معاصرین میں کون ضعیف سے نقل کرتا ہے اور کون سے ضعیف سے نقل کرتا ہے. ان کی دقت معلومات پر اس زمانے میں, جس زمانے میں کوئی وسائل نہیں تھے, کوئی گوگل نہیں تھا, کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا, اس زمانے میں کچھ نہیں تھا, اس زمانے میں بھی یہ معلوم رکھتے تھے کہ وہ فلاں ہے, یہ میرا معاصر ہے, یہ حدیثوں کو بیان کرتا ہے, تو کن ثقہ سے بیان کرتا ہے اور کن ضعاف سے بیان کرتا ہے, تو وہ بھی سب پوری خبر رکھتے تھے. تو فرماتے ہیں لا تکتب حدیثہ, کہا کہ 3 راویوں سے وہ روایت کرے, اس کے علاوہ سب لے لیں, یعنی ان کے دقت نظر کو داد دینی چاہیے. کہا لا تکتب حدیث عبید بن معتب, کہ عبید ابن معتب کی اگر حدیث جریر بیان کرے تو اس کو مت لکھیو, اس لیے کہ وہ ضعیف راوی ہے. اور سری بن اسماعیل کی روایت اگر وہ بیان کرے تو اسے بھی مت لکھنا, اس لیے کہ وہ ضعیف ہے. اور محمد بن سالم کی اگر وہ روایت کو نقل کرے تو اسے بھی مت لینا, اس لیے کہ وہ ضعیف ہے. تو کہا کہ نام بنام اپنے تلامذہ کو بھی اور اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی بدلا دیتے تھے کہ فلاں ضعیف ہے, فلاں ضعیف ہے, فلاں ضعیف ہے. امام مسلم کو بھی داد دینی چاہیے, ان سارے ناموں کو جمع کر دے تو آدمی کو ایسے ہی فن میں مہارت کیا ہو جاوے, حاصل ہو جاوے کہ کتنے سارے ضعیفوں کو ڈھیر لگا دیا کہ یہ ہے ضعیف اور یہ ہے ثقہ. قال مسلم واشباہ ما ذکرنا من کلام اہل العلم فی متہمی روات الحدیث و اخبارهم عن معایبهم کثیر. کہا کہ ایسے لوگ جن کا کلام میں نے متہم بالحدیث کے سلسلے میں روات کے بارے میں بیان کیا ہے, کہا ایسے معیوب لوگ بہت زیادہ ہیں,
یطول الکتاب بذکرہ، اگر ان سب کو اگر میں یہاں پر اکھاڑے میں لانا کیا کر دوں، شروع کر دوں کتاب کے اندر میں، تو کتاب تو سائڈ پہ ہی رہ جاوے اور یہی مستقل ایک کتاب بن جاوے ان کا ذکر۔ اس لیے ہمارے محدثین نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، الضعفاء والمتروکین، زیادہ نہیں، 5 جلد میں 7 جلد میں، جبکہ کوئی بہت لمبا چوڑا تعارف نہیں کراتے، دو تین سطر میں ان کا کلام کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو اب سوچا جا سکتا ہے کہ 5-7 جلدوں کے اندر میں کتنوں کا نام ہوگا۔ کوئی ضعفاء متروکین لکھتا ہے، کوئی وضاعین لکھتا ہے، کوئی کذابین لکھتا ہے، سب کو ایک نام بنام سب کو کیا کر دیتے ہیں۔ کوئی ثقات بھی لکھتا ہے کہ ثقہ راوی کون کون ہے۔ تو ہر طرح کے اچھوں کو بھی ذکر کر دیا اور بروں کو بھی ذکر کر دیا، تاکہ بعد میں آنے والوں کو آرام سے صرف سمجھنے کی ضرورت پڑے، باقی دوسرا کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اگر یہ ساری خدمتیں وہ کر نہ گئے ہوتے تو اپنے تو سر گزارنے کے علاوہ دوسرا کچھ کام ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ اپنے کو کیسے سمجھ میں آتا؟ یہ سب اپنے لیے آسانیاں کر کے گئے۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں کہ بھیا یہ بہت لمبی چوڑی فہرست ہے اس کی، اتنے سارے بیان کرنے کے بعد ابھی کیا کہتے ہیں کہ بہت لمبی چوڑی فہرست ہے یہ۔ وفیما ذکرنا کفایہ، لیکن اتنا جاننے سے بھی آپ کو بات اندازہ ہو گیا ہوگا، یعنی اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کون ضعیف راوی ہے، کون صحیح راوی ہے، کون ائمہ جرح و تعدیل ہے، کہاں اس کا آپ کو علم ہو گیا۔ لمن تفہم وعقل مذہب القوم، جو محدثین، القوم سے مراد محدثین، معتبر محدثین کے مذہب کو اور مسلک کو سمجھنا چاہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ فیما قالوا من ذلک وبینوا، جو کچھ انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں کہا اور وضاحتیں بیان کی۔ وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنفُسَهُمْ الْكَشْفَ عَنْ مَعَائِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِي الْأَخْبَارِ وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِينَ سُئِلُوا لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْخَطَرِ إِذِ الْأَخْبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ أَوْ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ محدثین نے اتنا زبردست التزام کیوں کیا؟ کہا وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنفُسَهُمْ الْكَشْفَ عَنْ مَعَائِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ، کہ حدیث کے راویوں کے معایب کو بیان کرنے میں انہوں نے مکمل طور پر اس کی وضاحت سے ان لوگوں نے کام کیا اور اس کا التزام کیا ہے خبروں کو نقل کرنے والوں کے سلسلے میں۔ اور جب بھی ان سے پوچھا گیا کسی کے بارے میں تو انہوں نے اس کے بارے میں جو تھا وہ بیان کیا۔ افتوا بذالک، یہ بھی ایک قسم کا فتویٰ ہے، کہا صرف وہی فتویٰ نہیں ہے، یہ بھی فتویٰ ہے، اس لیے کہ اس کا بھی تعلق کس سے ہے؟ دین سے ہے۔ لما فیہ من عظیم الخطر، اس لیے کہ بہت پرخطر معاملہ تھا۔ کیوں؟ اذ الاخبار فی امر الدین انما تأتی، اس لیے کہ ان ساری کے ساری حدیثوں کا تعلق دین کا معاملے سے ہے، اور حدیث اور دین کے معاملہ کیا ہے؟ حلال ہے، حرام ہے، امر ہے، نہیں ہے، ترغیب ہے یا ترہیب ہے، ان چیزوں سے ہے۔ اگر اسی پر ہمارے محدثین نے التزام نہ کیا ہوتا ان راویوں کی چھان پھٹک کا، تو ظاہر سی بات ہے کیا کیا چیزیں دین میں داخل ہو گئی۔ اور اگر ہمارے زمانے کے جن لوگوں کے بھروسے پہ چھوڑ دیا ہوتا تو معلوم نہیں، برتھ ڈے کو بھی داخل کر دیتے، عید میلاد النبی بھی داخل کر دیتے، رجب کے کنڈے بھی داخل کر دیتے، شعبان کے بوڈے بھی داخل کر دیتے، اور پتہ نہیں کیا کیا داخل کر دیتے۔ یعنی جتنے یہ ہندوؤں کے تہوار ہیں اس سے زیادہ شاید اپنے ہو جاتے۔ فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدَنٍ لِلصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ۔ کہا اتنا ہی نہیں ہے، کان کھول کے سن لو بھائی۔ فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدَنٍ لِلصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ، کہ اگر راوی وہ ہے جو صدق اور امانت کا التزام کرنے والا نہیں ہے، اس صدق و امانت کا معدن نہیں ہے، مطلب کیا کہ وہ صدق اور امانت کا عادی نہ ہو راوی۔ ثم اقدم علی الروایت عنہ، اور پھر اس سے روایت بیان کرنا کیا کر دے وے، شروع کر دے وے۔ من قد عرفہ، اور اس کسی کو معلوم ہو کہ یہ راوی صدق و امانت کا حامل نہیں ہے، ولم یبین ما فیہ، اور اس کے اندر جو غلطی ہے، جو کمیاں ہیں، اس کمی کو بیان نہ کرے دوسروں کو جن کو ان کے بارے میں معلوم نہیں، کان آثما بفعلہ ذلک، تو کہا وہ گنہگار کہ اس نے اپنے فریضے کو انجام نہیں دیا۔ معلوم تھا کہ جھوٹا ہے پھر بھی نہیں کہا جھوٹا ہے، معلوم تھا کہ یہ متہم ہے پھر بھی نہیں کہا کہ یہ متہم ہے، کہا کہ یہ دین کا معاملہ ہے۔ لہذا
ہمارے محدثین نے جو کچھ کیا ہے ان کو اپنی کوئی عداوت نہیں تھی. یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا مظہر حقیقی تھا. عملی طور پر انہوں نے ان چیزوں کو کر کر بتلایا. بھائی کو نہیں چھوڑا، باپ کو نہیں چھوڑا، تو ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر اور کیا قربانی ہو سکتی ہے ان کی. غاشا لعوام المسلمین، کہا کہ اس صورت میں وہ مسلمان عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے والا ہے. اذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الاخبار استعملها، اس لیے کہ محفوظ نہیں رہا جا سکتا ہے کہ اگر اس طرح سے لوگوں کے بارے میں بیان نہ کیا ہوتا تو اس طرح کی روایتوں کو وہ استعمال کر لیتے اپنے مقاصد کے اندر میں. یعنی کسی نے کچھ بھی اٹھا کر بیان کیا ہوتا اور ان کے بارے میں، ان کے راویوں کے بارے میں ہمارے محدثین نے اگر یہ خدمت انجام نہ دی ہوتی تو وہ سنتا اور اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کی بات کو بیان کر دیتا، جبکہ وہ حدیث ہے ہی نہیں، اور وہ حدیث کہہ کر اس کو آگے کیا کر دیتا. اتنا کرنے کے بعد بھی لوگ بیان کرتے ہیں، اتنا کرنے کے بعد بھی کیا کرتے ہیں، بیان کرتے. تو اگر یہ نہیں کیا ہوتا تو کیا ہوتا، شاید سچ سننے کو ہی نہیں ملتا. اگر انہوں نے یہ نہیں کیا ہوتا تو شاید، یعنی آج اگر 90% سچ سننے کو مل رہا ہے، 8-10% لوگ ایسی روایتوں کو اٹھا پٹک بیان کر رہے ہیں، تو اس کا الٹا ہی ہو جاتا اگر ہمارے محدثین نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو. وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَ أَكَاذِيبَ، وَلَعَلَّهَا کہ کبھی اسی کو بیان کرتا، کبھی اسی میں سے اپنے آپ کی طرف سے ملا کر بیان کرتا. لا اصل لها، جبکہ اس کی کوئی اصل دین کے اندر میں نہیں. مع ان الاخبار الصحاح من روایت الثقات واهل القناعه اکثر من ان يضطر الى نقل من ليس بثقه ولا مقنعين، باوجود اس کے کہ صحیح اخبار کو ثقہ راویوں سے بیان کرنا اہل قناعت سے، یہ من ان يضطر الى نقل من ليس بثقه، اور ایسے لوگوں کی طرف جانا جو ثقہ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں. کہا کہ یہ تو بہت بات کے درجے میں ہے کہ اگر ان لوگوں سے کوئی بات نہ ملے تو ان سے کوئی بات لی جاوے جن کے بارے میں ہلکی پھلکی اگر جرا ہے تو، ورنہ عام حالات میں ان لوگوں کی طرف التفات کیا جائے گا نہیں. ولا احسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الاحاديث الضعاف والاسانيد المجهوله ويعتد بروايتها بعد معرفته بما فيها من التوهن والضعف الا ان الذي يحمله على روايتها والاعتداد بها اراده التكسر بذلك عند العوام، ولان يقال ما اكثر ما جمع فلان من الحديث والف من العدد. کیا بیان کر رہے ہیں؟ ولا احسب كثيرا ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الاحاديث الضعاف، کہا کہ یہ سب کچھ کہنے کے بعد لا احسب كثيرا، میں اس آدمی کو برخور اعتنا نہیں سمجھتا ہوں. ممن يعرج من الناس على ما وصفنا من هذه الاحاديث، کہ وہ احادیث ضعاف اور مجاہیل کی جو روایتیں ہیں ان روایتوں کو وہ بیان کرے، اور وہ یعتد بروایتها بعد معرفته بما فيها، باوجود ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ غلط ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں کو بیان کرے. من التوہن والضعف، یعنی جس میں وہن اور ضعف پایا جاتا ہو. الا ان الذي يحمله على روایتها، ایسے لوگوں سے روایت کو نقل والاعتداد بهذا اراده التكسر بذلك عند العوام، تاکہ لوگوں کے نزدیک اس کے بارے میں یہ تاثر قائم ہو کہ یہ بہت روایت بیان کرتا ہے. وَأَنْ يُقَالَ، اور اسے یہ کہا جاوے کہ فلاں نے کتنی ساری حدیثیں جمع کر لی ہے اور اس نے کتنے بڑا عدد جمع کر لیا ہے. کہا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، زیادہ کی اہمیت نہیں، کوالٹی کی اہمیت ہے، کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے. کثرت مطلوب نہیں ہے، تھوڑا ہو لیکن اچھا ہو، لیکن اتنا زیادہ ہو اور اس میں کچھ لینے دینے کا نہیں ہو، جھوٹ ہو، کذب ہو. کہا کہ نہیں. اس لیے مصنف طلبہ کو بھی سکھا رہے ہیں کہ بھائی چاہے تو تقریر کرے تو تھوڑا بیان کرے، 2-4 گھنٹے عشاء سے لے کر فجر تک کے بیان کرنے کی ضرورت ہے نہیں. کیا ضرورت ہے بھائی عشاء سے لے کر فجر تک کے بیان کرتے بیٹھے؟ اور کیا کتنے تھے بولے فجر کی اذان ہوئی جب 2 لوگ بیٹھے ہوئے. کہا اتنی مغز ماری کرتا ہے بھیا، زیادہ وقت ہے تیرے پاس، جا کے سو جا، تو بھی سو جا، ان کو بھی سونے دے. وہ 2 تھے وہ بھی سو رہے ہوں گے. تو کیا فرماتے ہیں کہ کثرت کی طرف مت جائیے، تحقیق کا مزاج بنائیے. طلبہ کو کیا کر رہے ہیں؟ علماء اور طلبہ کو نصیحت کر رہے ہیں. کہا کہ کتاب بھی لکھے حدیث کے باب میں تو ٹھوک بجا کر لکھنا، حدیث کو بیان بھی کرے تو ٹھوک بجا کر بیان کرنا، صحیح ہے وہی بیان کرنا، چاہے 2 بیان کرے چاہے 1 بیان کرے، مگر
ضعیف اور بیکار اور واہیات قسم کی روایتوں کو بیان کرنے سے مکمل گریز کرنا. وقد تكلم بعض منتهي الحديث من اهل عصرنا في تصحيح الاسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رايا متينا ومذهبا صحيحا. اب مصنف ان کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو علم حدیث کے باب میں تساہل سے کام لیتے تھے, تو ایسے لوگوں کے اوپر مصنف ہمارے برستے. اب ان سے مصنف کن کو مراد لے رہے ہیں تو اس کے سلسلے میں آگے بیان کیا جائے گا کہ مصنف کی مراد ایسے لوگوں سے کون ہے, اور ایسے لوگ صرف مصنف کے زمانے میں نہیں, ہر زمانے میں کیا ہوتے ہیں, پائے جاتے ہیں. لہذا ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ضروری.